تھے میرے ساتھ ایک بندے نے کمنٹ کیا دوست نے میرے, تو مجھے یاد آ گیا اپنا واقعہ, صحیح واقعہ. اور یہ اس دور کی بات تھی جب ہمیں محبت ہو گئی, لیکن ایمانداری کی بات یہ کہ نہ وسائل تھے, نہ پیسے تھے, نہ کچھ تھا سوائے جذبے کے, کچھ بھی نہیں تھا. اور جس خاتون سے دعا سلام ہو گئی وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ موبائل ہوتے تھے نہ کوئی اور ذریعہ کمیونیکیشن کا. تو ان کے گھر کا ایک فرد جو تھا نا, جو ادھر آتا جاتا تھا, وہ میرے ایک دوست نے کہا یار سب سے بہترین کمیونیکیشن کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور یہ ہمارے رکے ادھر پہنچایا کرے گا اور ادھر سے لے کے آیا کرے گا. اس بندے کے گھر گیا میں, اس کو ریکویسٹ کی اور اسے کہا یار ایک رکے کے کتنے پیسے لوگے. واہ, اس بندے کی عمر کیا تھی؟ ہی واز آف مائی ایج. اور اس سے ڈیل طے ہو گئی, اور اس نے میرے رکے لے کے جانے اور آ کے پیسے لے لینے, ادھر سے لے کے آنا تو پیسے لے لینے. اچھا یہ سلسلہ کچھ چلتا رہا, تو اس کے دوران یہ ہو گیا کہ ایک دن اس نے مجھے کہا جی کہ وہ اتفاق سے رکا جو ہے نا میں پہنچا نہیں سکا, وہ گر گیا ہے. میں کہا یار یہ تو بہت برا ہوا, آپ تو پکڑے جائیں گے اور جوتے بھی پڑیں گے, سارا کچھ ہوگا, اور دل بھی بند بند سا ہو گیا. آپ کا انٹرسٹ برقرار ہے یا کچھ چھوڑ دوں اس بات کو؟ نہیں پلیز. اس نے کہا جی وہ رکا گر گیا, اب مجھے جا کے دوبارہ وہاں سے اٹھانا پڑے گا اور اس کی فیس جو ہے نا وہ ڈبل ہو جائے گی. تو میں نے سوچا یار اب تو پھنس گئے ہیں, اب کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. اتفاق کی بات کہ بہرحال کوئی چوائس نہیں تھی, میں نے کہا کرو یار. اب ہونا کیا کہ ہر تیسرے چوتھے رکے کے بعد ایک رکا گر جانا. اور اس طریقے سے ہم بلیک میل ہو رہے تھے. میری جو دوست تھی اس کو بھی پتا تھا, مجھے بھی پتا تھا, اور ہم لوگ انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ رکے جو ہے یہ ہمارے چوتھی پانچویں دفعہ یا تیسری چوتھی دفعہ ایک دفعہ گرتا ضرور ہے, اور اس کے ہمیں ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. بہرحال وقت گزر گیا, اس خاتون سے میری شادی نہ ہو سکی, حالات کچھ ایسے ہو گئے, وہ آج کل اسلام آباد میں ہے. اچھا اس بات کا کلائمیکس یہ ہوا کہ یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں, تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آج سے کوئی 40-50 سال پرانی بات. جی ظاہر ہے ساڈے ورگے ہی ہونے نے, اور کی ہونے. اتفاق یہ کلائمیکس یہ ہوا ہے کہ میں اور وہ خاتون کو 40 سال کے بعد اکٹھے ہو گئے, ملے دوبارہ, اور وہ رکے والا بندہ بھی مل گیا. وہ بھی اسی ایج کا تھا. اور کلائمیکس یہ ہوا کہ اس نے بڑی گپ شپ کے بعد جب بیت کلفی ہو گئی تو کہنے لگا یار ایک چیز میں نے آپ سے اعتراف کرنی ہے کہ میں وہ رکے جان بوجھ کے پھینکتا تھا. تو ہم نے اس سے بھی ڈبل کہہ کا لگایا, ہم نے کہا ہمیں بھی پتا تھا. تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ باتیں ایسے لگتی ہیں کہ اس وقت تو ہماری جان پہ بنی ہوتی تھی کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. لیکن جیسے جیسے آپ سے ایک اسی طرح وزڈم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے میچیورٹی آتی جاتی ہے تیسے تیسے خیالات بدلتے جاتے ہیں. وہ چیزیں جو فینٹیسی لگتی ہیں, وہ چیزیں جن کو ہم بڑا تخیل سمجھتے ہیں, وہ جب حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں. آج میری وہ خاتون بھی اسی طرح انجوائے کرتی ہے کہ یار ہم کتنے بیوقوف تھے, اور میں بھی سوچتا ہوں کہ یار ہم کیا کرتے تھے. اور یہ تو پھر تو رونا ہی پٹنا ہی سی. وہ جو تھا نا, وہ ہم لوگ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, فینٹیسی کچھ اور ہوتی ہے. اور جیسے جیسے یہ جو میرا میسیج ہے نا چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, اس کا تجربہ بڑا ہوتا ہے, اس کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے, میچیورٹی آنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو حقیقت زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل حقیقت ہے کیا, ہم کہاں پہ ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ میں ایک چھوٹی سی ایک شیئر کر رہا تھا, خطوں سے مجھے یاد آیا. میرے لیے کافی ہے یا کچھ اور بات کروں؟ شوڈ آئی کنٹینیو؟ اور مزہ بڑا آیا. مزہ بڑا ہے. ایک بات اور آپ سے شیئر کرتے ہیں. I'll take another 5 minutes. میں کچھ مشینری انسٹال کروا رہا تھا اپنی فیکٹری میں, تو مجھے چائنا سے اس وقت کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی, تو ایک لڑکی انٹرپریٹر کے طور پہ آئی, اور وہ انجینئر کے ساتھ تھی, اور اس نے ہمارے گھر میں ہماری جگہ پہ, آئی ایم فرام گجرات, تو اس نے گجرات میں ٹھہرنا تھا کوئی 10-15 دن.
تو وہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ کے نا تو کئی دفعہ کہے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, ہم تو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے, تو آپ کیا کرتے ہیں یہ. میں نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم مسلم ہیں اور یہ ایک ریلیجن ہے اور اس میں ہمیں یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے, اور اس کی یہ بات اور وہ بات. ہمیں اس کو کوئی قرآن کا حوالہ بھی نہیں دے سکتا تھا, کسی اور مذہب کی بات بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مطلب کیا سمجھاؤں کہ وہ اس کے لیے تو گاڈ کوئی چیز نہیں ہے, وہ تو گاڈ کو نیچر کہتے ہیں, اور نیچر جو ہے وہ اسی کے تابع سارا کچھ کرتے ہیں. دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ, آپ بھی جانتے ہیں سارے. کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے کہا اس کے کوئی کامن سینس کی چیز کوئی ایسی کرنی چاہیے جو اس کو اپیل کر جائے. میں نے اسے کہا کہ آپ چائنا میں انشورنس کرتے ہیں لوگ؟ کہتی ہاں. میں نے کہا کچھ کمپنیز ہیں جو انشورنس کرتی ہیں ادھر؟ تو کہیں ہیں لوگ انشورنس کرواتے ہیں. تو میں نے کسی نے اپنی موت دیکھی ہے؟ کہنے لگی نہیں, یہ تو ایک خیال ہے کہ بھائی مرنے کے بعد بینیفیشری ہماری پچھلے ہوں گے. تو میں نے کہا اس بندے کو شور ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد جو بینیفیشری ہوگا یہ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ بلیف کی بات ہے ساری, اور یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارا بلیف ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد یہ بینیفٹ ملے گا, ہم نے تو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا خیال ہے اگر آپ اس کو اسی طریقے سے لے لو, ہو سکتا ہے چلو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ خدا نہیں ہے, جب قیامت ہوگی سارا کچھ ہو جائے گا, اگر خدا نہیں ہوگا, حساب نہیں ہوگا, پھر جیسے آپ ہیں اسی طرح ہمیں, کوئی مسئلہ نہیں فرق پڑے گا. ہمارا صرف اتنا ویسٹیج ہوگا کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں شاید وہ بے اثر ہو جائیں, کوئی اس کا اثر نہ ہو جائے. لیکن ذرا سوچو کہ ذرا اس رخ کا دوسرا پہلو, اگر خدا نکل آیا تو تم کہاں کھڑی ہوگی, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ بلیو کریں گے کہ شی واز سو کنونسڈ کہ وہ تقریباً جب یہاں سے گئی ہے تو شی واز آلموسٹ اے مسلم. تھینک یو.